ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ منیجہ شبنم خاتون کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور چند ہی دن باقی ہیں عبادت کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ اور یہ مہینہ آتا اس لیے ہے تاکہ ہمیں وہ متقی اور پرہیزگار بنا سکے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر واجب کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جو امتیں پہلے گزری تھیں ان پر بھی روزہ واجب کیا گیا تھا۔ واجب کیوں کیا گیا ہے پروردگار؟ اس روزے کو تو نے ہمارے لیے واجب کیوں کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم روزہ رکھو گے تو اس سے خدا کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ہماری بھلائی کے لیے ہے، روزہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے مومنین؟ روزے کا مقصد ایک ہے جو اللہ نے بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بالکل ایسے ہی جیسے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ نے روزے داروں کو مخاطب کیا، ایسے ہی صاحبان تقوی کو، جن کے پاس تقوی ہے،
اللہ نے انہیں بھی ایسے ہی ایڈریس کیا ہے، ایسے ہی پکارا ہے، ایسے ہی خطاب کیا ہے۔ آیت پڑھوں آپ کی خدمت میں، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ مقصد جو ہے ماہ رمضان کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آئیے اسی ذیل میں تقوی کے بارے میں کچھ باتیں اس آیت کے ذیل میں میں چاہتا ہوں کہ عرض کروں، اور انشاءاللہ آج کی ہماری پوری یہ مجلس جو ہے وہ اسی عنوان پر، اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، جسے تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ بہت سنتے ہیں تقوی 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 تقوی۔ آئیے ذرا سا اس کے سلسلے میں تجزیہ و تحلیل کیا جائے، اس کی گہرائی میں اترا جائے، اس لفظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے کہ تقوی اصل میں ہے کیا۔ آئیے پہلے تقوی کے معنی کو دیکھا جائے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے دوری اختیار کرنا۔ تقوی یعنی دوری اختیار کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک سانپ آپ کے قریب سے گزر رہا ہے تو عرب یہ کہتا ہے کہ قِ نفسک من الحیہ، دیکھو خود کو سانپ سے دور کرو، بچاؤ، یا قِ نفسک من الاسد، خود کو جو ہے اسد سے بچاؤ۔ اسد یعنی شیر، سامنے شیر آ رہا ہو تو عرب کہے گا قِ نفسک من الاسد، یعنی کیا مقصد؟ بچاؤ، یہ بچاؤ اس لیے کہہ رہا ہے عرب، یعنی دوری اختیار کرو۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے دوری اختیار کرنا۔ ایک تقوی وہ ہے جو مثلا حیوان درندے سے ہوتا ہے، ایک تقوی وہ ہے جو حیوان گزندے سے ہوتا ہے، درندہ جیسے شیر، گزندہ جیسے سانپ مثال کے طور پہ۔ جب ان سے آپ تقوی اختیار کریں گے تو کیا کریں گے؟ دوری اختیار کریں گے۔ لیکن ایک تقوی وہ ہے جو اللہ سے ہوتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ کتنا حسین یہ جملہ ہے، کتنا خوبصورت یہ پوائنٹ ہے مومنین، کہ تقوی جو ہے جب غیر اللہ سے ہوتا ہے تو انسان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور تقوی جب اللہ سے ہوتا ہے تو انسان اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور ایک معنی تقوی کا پرہیزگاری ہے، جسے اردو میں پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تقوی اختیار کرو یعنی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب یہاں پر تقوی کے مفہوم کو دو طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، ایک صحیح طریقہ ہے اور ایک غلط طریقہ ہے۔ آپ کسی سے پوچھئے، ان میں کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں سے خود کو دور کر لیجئے۔ یہ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں دنیا سے دوری، پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کیجئے؟ دنیا سے دوری اختیار کر لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی امور میں جب انسان الجھے گا تو گناہ کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے، چانسز ہیں کہ انسان گناہ کرے۔ اس لیے آپ دنیا سے دور رہیں گے تو آٹومیٹک گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تعریف غلط ہے، تقوی کی یہ تعریف غلط ہے کہ ہم جو ہیں خود کو دنیا سے دور کر لیں۔ اور یہیں سے ایک لفظ ہے سنیاس، سنیاسی بن جانا، یعنی کیا مقصد؟ وہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ جب ہم خود کو دنیا سے دور کر لیں گے تو پھر ہم آٹومیٹک گناہوں سے بچیں گے۔ ہمارے ہاں بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ لوگ جنگل میں جا کر اللہ اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پرہیزگار بن گئے ہیں۔
یعنی کیا مقصد؟ جی دنیا سے دوری اختیار کر لی ہے۔ دنیا سے دوری اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن گئے ہیں۔ یہ پرہیزگار نہیں ہے جو دنیا سے دور ہو جائے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت یعنی ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دینا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو بڑی خوبصورت ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں۔ کیا جو دنیا کو چھوڑ دے وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے جو دنیا کو چھوڑ دے؟ نہیں عزیزو، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ جو دنیا کو لے کر چلے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، حدیث کی شکل میں ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ دیکھو، یوں تصور کرو کہ تم ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہو جس میں زمین میں بھی کانٹے ہیں اور ایک جھاڑی ہے جسے انگلش میں بش کہتے ہیں۔ ایک جھاڑی ہے جس کے رائٹ سائڈ بھی خاردار درخت ہے یا جھاڑیاں ہیں، اور لیفٹ سائڈ پر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور سر کے اوپر بھی، اور تمہیں ان کانٹوں کے درمیان سے گزرنا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، تمہیں ان کانٹوں کے درمیان سے گزرنا ہے۔ تم خود کو کانٹوں کے درمیان سے اس طریقے سے گزار لو کہ تمہارے جسم کے اوپر کوئی کانٹا دھسنے نہ پائے، پیروں میں کوئی کانٹا دھسنے نہ پائے، اور تمہارے جسم کے اوپر ایک باریک کپڑا ہے اور اس کپڑے کو بھی نقصان نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے اس خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے خود کو اس طریقے سے گزار لیا کہ نہ تمہارے جسم میں کوئی کانٹا دھسا نہ اس کپڑے کو کوئی نقصان پہنچا، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ کانٹے کیا ہیں؟ کانٹا تو مثال دیا گیا ہے، یہ کانٹے کیا ہیں؟ یہ کانٹا دنیا ہے اور گناہ ہے۔ یعنی کمال یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سالم راستے پر چلیں جہاں پر کوئی کانٹا نہ ہو اور یہ کہیں کہ صاحب دیکھیے میرے پیر میں کانٹا نہیں دھسا یا میرے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایسے خاردار راستے سے گزر جائیں اور پھر یہ کہیں کہ دیکھو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی کانٹا ہمارے جسم میں نہیں دھسا۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دنیا میں رہیں، دنیا میں رہ کر جو ہے آپ خود کو گناہوں سے بچا لیں۔ یہ نہ کہیے کہ صاحب دنیا میں ہر طرف جو ہے گناہوں کی پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، لہذا ہم کیوں دنیا میں جائیں، ہم کیوں دنیا کے اندر جائیں، کیوں جائیں گے تو گناہ سے آلودہ ہو جائیں گے، ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ نہیں، کرونا ایک وبا ہے، ایک پینڈیمک ہے۔ یہ یہاں پر مثال صحیح نہیں ہے، یہاں پر جہاں پر کرونا ہے آپ کو نہیں جانا ہے تاکہ آپ اس بیماری سے، اس وبا سے، اس پینڈیمک سے جو ہے محفوظ رہیں۔ یہ اس کے لیے مثال صحیح ہے، لیکن تقوی کے لیے یہ مثال صحیح نہیں۔ آپ کو گناہوں کے درمیان رہنا ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ ہم کوشہ نشینی اختیار کر رہے ہیں تاکہ گناہوں سے بچیں۔ ہمارے حضور جو ہیں وہ کہاں آئے تھے؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں آئے تھے؟ کیا اچھے لوگوں کے درمیان آئے تھے؟ نہیں، عرب میں آئے تھے، اور عرب میں سب سے زیادہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ برے انسان کہاں رہتے تھے؟ عرب میں رہتے تھے، جزیرہ نما عرب میں رہتے تھے۔ پیغمبر ان عربوں کے درمیان آئے، ان گنہگاروں کے درمیان آئے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال
لفی ضلال مبین. پیغمبر جو ہیں وہ گنہگاروں کے درمیان آئے ہیں. میری بات انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہے. تو پیغمبر یہ کہہ سکتے تھے میں گنہگاروں کے درمیان نہیں جاؤں گا، نہیں، یہ ممکن نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا تھا. آپ کہیں گے کہ یہ تو نبی ہیں، یہ تو معصوم ہیں، ان کے بہکنے کے چانسز نہیں ہیں، لہذا جو ہے ان کے لیے یہ مثال صحیح ہے لیکن عام لوگوں کے لیے یہ مثال صحیح نہیں ہے. نہیں عزیز، علماء کا کام تبلیغ کرنا ہے. تو تبلیغ کہاں ہوگی؟ اچھوں کے درمیان، یا جو انسان راستہ بھٹک گیا ہے اس کے درمیان تبلیغ ہوگی. اس لیے یہ کہنا غلط ہے. ہمیں گناہوں کے درمیان رہ کر خود کو گناہوں سے بچانا ہے. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ کا مطلب پرہیزگاری، اور پرہیزگاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے. دنیا کو لے کر چلنا اور خود کو گناہوں سے بچا لینا، یہ ایک بات ہوئی عزیزو. اب آئیے، جو انسان گناہوں کے درمیان رہ کر خود کو گناہ سے بچا لے وہ بہت ہی بڑا ہے اللہ کی نگاہ میں. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ایگزامپل، مثال بھی دوں گا انشاءاللہ. ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں. عارف کا نام جو ہے وہ شیخ رجب علی خیاط ہے. یہ ایران کے عارف ہیں، اللہ سے بہت نزدیک، ان کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹے ہوئے تھے. ان کا واقعہ کیا ہے سن لیجیے. تقویٰ کیا ہے اسے پہچانیے. تقویٰ کیا ہے اسے پہچانیے. میری مثال انشاءاللہ آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ بات جو ہے واضح ہو سکے. شیخ رجب علی خیاط یہ اتنے بڑے، یہ کوئی عالم علم نہیں تھے، یہ ایک ٹیلر تھے، درزی تھے، کپڑا سلتے تھے، اور آخری عمر تک یہ کپڑا سلتے رہے. یہ نہیں کہ آپ کی شخصیت بن گئی تو آپ نے اپنا پیشہ چھوڑ دیا. یہ کوئی عالم، کوئی مولانا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ان میں کوئی علم وغیرہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے تقوی کے ذریعے سے اپنے کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مراجع ان سے رجوع کرتے تھے اور اپنی مشکلات کو ان سے بیان کرتے تھے. ایک ٹیلر سے علماء جاتے تھے تو یہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کپڑا سل رہے ہیں، اور اس موقع پر جو ہے ان سے وہ استفادہ کرتے تھے. اپنے ہاتھوں سے کپڑا سل رہے ہیں اور زبان سے بڑی بڑی ہستیوں کو جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے. یہ شیخ رجب علی خیاط ہیں. ان کا واقعہ سنیے، بڑا زبردست ہے کہ ان پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے. آیت اللہ رائے شہری نے ایک کتاب ان کے اوپر لکھی ہے، اس کا نام ہے کیمیاء محبت. آغائے رجب علی خیاط جب یہ جوان تھے تو بہت ہی خوبرو، بہت ہی خوبصورت، ہینڈسم جوان تھے، اور بہت ہی ایماندار اور بہت ہی مومن. خالہ زاد، ان کی خالہ زاد بہن یعنی خالہ کی بیٹی عاشق ہو گئی اور ان سے جو ہے شادی کرنے کے لیے اس نے کھل کر کہہ دیا، اور مختلف طریقوں سے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی اس نے کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی. ایک دن کسی کام سے رجب علی خیاط اپنی خالہ کے گھر گئے. بھائی بات خالہ ہیں تو جائیں گے ہی. خالہ کے گھر پر گئے، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ بیٹی جو ہے یعنی ان کی بہن، ان کے خالہ کی بیٹی، یہ باہر نکلی اور اس نے جھوٹ بولا کہ خالہ میری، آپ کی خالہ یعنی میری والدہ گھر میں ہیں. یہ اندر پہنچے تو دیکھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جب تک دروازہ بند ہو چکا تھا. اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد اس نے چاہا کہ وہ جو ہے اپنے مدعا کو بیان کرے، اور اس نے وہی کوشش کی جو زلیخا نے حضرت یوسف کے ساتھ کی تھی. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ میں اس سے زیادہ کل کا بیان نہیں کر سکتا ہوں. لیکن شیخ رجب علی خیاط جو ایک جوان تھے اس وقت، انہوں نے اسی وقت اللہ سے مدد طلب کی. اے میرے پروردگار، تو مجھے بچا لے،
اس گناہ سے، اور اس کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی یہ جب جوان تھے انہوں نے اس کی تمنا پوری نہیں کی، اور بالآخر جو ہے یہ وہاں سے باہر نکل آئے، گھر سے باہر نکل آئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے آنکھوں سے، ان کی آنکھوں سے حجابات اور پردے ہٹا لیے، ان کے دلوں میں جو ہے اللہ نے ایک مخصوص نور ڈال دیا، اور ان کی زبان سے علم و حکمت کے موتی گرنے لگے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں عزیزو، یہ تقوی کی بنیاد پہ یہ فضیلت کیسے ملی؟ گناہوں کے درمیان رہ کر جو ہے انہوں نے خود کو گناہ سے بچایا، تو اللہ نے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ آج شیخ رجب علی خیاط ایران میں کسی سے پوچھئے تقریباً ہر ایک ان کو جانتا ہے۔ ان کے چاہنے والوں میں، ان کی مدح سرائی کرنے والوں میں آیت اللہ بہجت کا بھی نام آتا ہے، جو شیخ رجب علی خیاط سے بے انتہا متاثر تھے اور انسپائرڈ تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے محترم کہ ہم تقوی کو پہچانیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کچھ اصولوں پر، ایک تعریف تقوی کی اور کی گئی ہے، تقوی کچھ اصولوں پر عمل کرنے کا نام ہے، ایک دائرہ ہے، ہمارے چاروں طرف ایک سرکل اور ایک دائرہ کھینچ دیتا ہے تقوی۔ یعنی آپ اسی سرکل میں رہیے، اسی دائرے میں رہیے۔ اب یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ دین جو ہے اس طریقے سے ہمیں محدود کر رہا ہے، ہمیں مقید کر رہا ہے، ہمیں مقید کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، تقوی جو سرکل بناتا ہے، اس سرکل کے ذریعے سے ہمیں محدود نہیں کرتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ جب تم اسلام کے اس سرکل میں رہو گے تو باہر سے کوئی چیز جو ہے نہیں آئے گی جو تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مقید کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، یہ تو آزادی چھن گئی ہماری۔ نہیں، آپ کو محفوظ کیا ہے۔ محفوظ کرنا اور ہے، مقید کرنا اور ہے۔ جو دائرہ کھینچ دیا ہے تقوی نے، یہ جو سرکل کھینچ دیا ہے، یہ لائن جو کھینچی ہے وہ اس لیے کھینچ دی ہے کہ باہر سے کوئی گندی چیز اس سرکل کے اندر نہ آنے پائے۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک یہ پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کوئی گندی چیز جو ہے اس دائرے کے اندر نہ آنے پائے، اسی کو جو ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ قید، یہ جیل نہیں بنایا آپ کے لیے، قید خانہ نہیں بنایا ہے، یہ جیل نہیں بنایا ہے۔ کیوں؟ میں ایک دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ دلیل سنیں کیا ہے۔ آپ ایک گھر بناتے ہیں اور اس گھر کے اندر ایک زمین ہوتی ہے، خالی زمین ہوتی ہے، اس میں چاروں طرف دیوار بناتے ہیں، اس کے اندر کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر دروازے ہوتے ہیں۔ یہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ یہ جو دروازہ، یہ جو کھڑکی، یہ جو دیوار بنائی جا رہی ہے، یہ کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا عزیزو، یہ کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ یہ آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، آپ کو مقید کرنے کے لیے نہیں بنائی جا رہی ہے، آپ کو جیل میں تبدیل کرنے کے لیے نہیں بنائی جا رہی ہے، بلکہ یہ دروازہ بند کر دو، کھڑکیاں بند رکھو۔ کیوں؟ تاکہ باہر کی گرمی اندر نہ آ سکے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے یہ۔ تاکہ باہر کی سردی اندر نہ آ سکے، تاکہ چور وغیرہ جو ہیں وہ اندر نہ آ سکیں۔ تو انصاف سے بتائیے کہ یہ گھر جو ہے وہ آپ کو جیل کی شکل میں لگ رہا ہے، یہ گھر آپ کی حفاظت کے لیے ہے یا آپ کو مقید کرنے کے لیے ہے، قید کرنے کے لیے ہے؟ آپ سب کہیں گے نہیں، حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ جیسے گھر جو ہے آپ کی حفاظت کے لیے ہے، ویسے اصول و قوانین اسلام بھی ہے
بھی جو ہیں وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کپڑا، سردی آ گئی مثلا تو سر سے لے کر پیر تک خود جو ہے آپ کو ڈھانکنا ہے، سر سے پیر تک آپ کو سردی سے خود کو بچانا ہے۔ تو کیا آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آزادی چھن گئی ہے؟ جانوروں کو دیکھو وہ کتنا آرام سے رہتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں کپڑے وپڑے کی۔ یہ تو ہم انسانوں کو کے لیے جو ہے کپڑے معین کیے گئے ہیں، کپڑے کی سنت جاری کی گئی ہے۔ ہم سر سے پیر تک اتنا گرم کپڑا رکھیں، یا مثلا گرمی میں کپڑا تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو کیا کپڑا پہننا جانوروں کے مقابلے میں کپڑا پہننا جو ہے یہ ایک طرح سے تہذیب کے خلاف ہے؟ تمہیں جیل تمہیں مقید کیا جا رہا ہے، تمہیں محدود کیا جا رہا ہے، تمہاری آزادی چھینی جا رہی ہے، تمہاری آزادی چھینی جا رہی ہے۔ نہیں عزیزو، بلکہ کیا ہے تقویٰ، یہ لباس جو گرم لباس آپ پہن رہے ہیں اس سے آپ کی شخصیت بنائی جا رہی ہے۔ اگر سردی ہے مثلا تو اس میں آپ کو سردی لگنے سے بچایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ قرآن نے کہا کہ ایسے ہی لباس تقوی کا بھی لباس ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس تقوی جو ہے یہ تمہارے لیے سب سے اچھا لباس ہے، یعنی یہ تمہاری شان کو بڑھائے گا۔ ایسے ہی حجاب، ایسے ہی پردہ، یہ مقید نہیں کر رہا ہے، عورتوں کو کی آزادی کو نہیں چھین رہا ہے۔ آیت اللہ شہید مطہری جو ایران کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے حقوق زن در اسلام، اور بہت سی کتابیں ہیں ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بے حجابی یعنی پردہ نہ رکھنا، پردہ نہ کرنا، اگر بے حجابی جو ہے وہ کلچر ہے، وہ تہذیب ہے، تو جانور جو ہیں وہ ہم سے زیادہ کلچرڈ اور تہذیب یافتہ ہیں۔ کیا پیاری بات کہی ہوں، جانور ہم سے زیادہ جو ہیں وہ کلچرڈ ہیں، متمدن ہیں، تہذیب یافتہ ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا تقویٰ ہمیں عزت دیتا ہے۔ قرآن پر آپ کو کیا ملے گا؟ جزدان ملے گا۔ قرآن کے اوپر آپ کو کیا ملے گا؟ ایک پردہ ملے گا، ایک کپڑا ملے گا، لیکن ناولوں کے اوپر آپ کو کوئی پردہ نہیں دکھائی دے گا۔ عام گھروں میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن کعبے میں آپ کو پردہ دکھائی دے گا۔ تو یہ پردہ کیا ہے؟ یہ عظمت بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے تقویٰ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ تقویٰ ایمان اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام جو ہے تقویٰ ہے۔ صرف ایمان ہوگا تو تقویٰ نہیں ہوگا، صرف عمل ہوگا اور ایمان نہ ہو تو ابھی تقویٰ نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو خدا کو نہیں مانتا ہے، رسول خدا کو نہیں مانتا ہے اور نماز پڑھے گا تو کیا اس کی نماز قابل قبول ہے؟ عمل ہے اس کیا، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو صرف اللہ اور رسول کو مانے لیکن نماز نہ پڑھے تو کیا متقی پرہیزگار ہے؟ نہیں ہے۔ تو تقویٰ ایمان اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ یہاں تک میں نے جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی اور بہت ہی اہم تھی۔ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے مختلف موقعوں پر آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہوں گا تاکہ جو اسلام کا اہم پیغام ہے اس مجلس کے ذریعے سے پیش کیا جائے اور مرحومین کو بھی
اس کا ثواب پہنچے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے مجلس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے میسج کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت کہ جن کو اتنی اذیت دی گئی، اتنا ستایا گیا، اور جناب فاطمہ زہرا کو اتنی تکلیف دی گئی کہ جناب فاطمہ زہرا کو مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، اور اس کے بعد مولا کائنات کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا، اور پھر جب امام حسین آئے تو ان پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یزید جیسا ظالم پیدا نہیں ہو سکتا، اور حسین جیسا مظلوم مل نہیں سکتا ہے۔ یزید اپنے ظلم کرنے میں منفرد ہے، تو حسین اپنی مظلومیت میں منفرد اور اکیلے ہیں۔ اللہ اکبر! امام حسین پر کتنا ظلم کیا گیا، امام حسین کو کتنا ستایا گیا عزیزو، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آئیے خود امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مولا، کوئی ایک ایسا سینٹنس، ایک جملہ آپ یہ بتائیے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ پر کتنا ظلم ہوا ہے۔ تو امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرا دم بھرنے والوں، مجھے چاہنے والوں، جانتے ہو حسین کون ہے؟ انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا ہے، مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا ہے۔ ہاں عزادارو، حسین کتنا روئے ہیں اور کس جگہ پر روئے ہیں۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو جب حسین مدینے سے چلے ہیں تو اپنے بھیا حسن کی قبر پہ آئے، حسین نے وہاں پر گریہ کیا۔ ماں کی قبر پہ آئے، وہاں آپ نے گریہ کیا۔ نانا کی قبر پہ آئے، وہاں پہ آپ نے گریہ کیا۔ اور جب آپ نے 8 ذی الحجہ کو مکے کو چھوڑا ہے عزیزو، اور حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، کیونکہ وہاں پر لوگ مکے میں کعبے میں حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین نے چاہا کہ کعبے کی حرمت جو ہے پامال نہ ہونے پائے، اور حسین نے انکمپلیٹ حج کو نامکمل کر کے اسے عمرے میں تبدیل کیا، عمرے میں کنورٹ کیا، اور آپ نے مکے کو چھوڑ دیا۔ حسین نے خوب گریہ کیا، حسین نے خوب آنسو بہایا، اور اس کے بعد امام حسین جب کربلا کے قریب پہنچے اور آپ کو آپ کے بھائی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، تو حسین نے وہاں بھی خوب گریہ کیا۔ اور اس کے بعد جب آپ کربلا پہنچے ہیں اور کربلا آپ کو معلوم ہوا کہ یہ زمین کرب و بلا ہے، تو آپ نے یہاں پر بھی گریہ کیا۔ اور عزیزو یہ سلسلہ چلتا رہا، حسین کے رونے کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب 10 محرم آئی ہے، جب عاشور کا دن آیا ہے عزیزو، تو امام حسین نے کتنا گریہ کیا، اپنے دوستوں کی شہادت پہ گریہ کیا، کبھی جون، کبھی سعید، کبھی زہیر، کبھی مسلم ابن اوسجا، کبھی ابو ثمامہ سیداوی کے جنازے پہ گریہ کیا۔ لیکن عزیزو وہ وقت آیا کہ حسین کے سامنے کے جو بچے تھے، جو حسین کے عزیز تھے، جو حسین کے اعزا تھے، وہ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، اور حسین گریہ کر رہے ہیں۔ اون محمد کے جنازے کے قریب گئے، حسین نے گریہ کیا، یہاں تک کہ عزیزو اون محمد کے جنازے پہ گریہ کیا۔ قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، حسین نے گریہ کیا۔ علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا، حسین نے گریہ کیا۔ جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا، حسین نے گریہ کیا۔ لیکن عزادارو، ایک موقع ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ حسین نے آپ کو یاد کیا، جب آپ کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، جب اس کی شہادت واقع ہو گئی، تو علی اصغر کی میت کو حسین نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور آواز دی کہ شیعتی ما ان شربتم ما عصب فاذکرونی او شہیدین او سمیتم
بشهيد أو سمعتم بشهيد أو غريب فانذبوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. اے میرے چاہنے والوں، میرا دم بھرنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، آپ کو یاد کیا. کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں کس طریقے سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن دشمنوں نے میرے بچے کو پانی نہیں دیا بلکہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہمارے علی اصغر کو شہید کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریت الحسین علیہ السلام. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ یہ جو بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ فرما، ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما. یا اللہ علیہ محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.